بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں اپنی آج کی اس گفتگو کا آغاز اپنے جذبات آپ تک پہنچانے کے لیے صرف اس جملے سے کروں گا کہ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا۔ خدا تعالیٰ اس بزرگ و برتر کا خاص شکر ہے کہ اس نے اس حقیر کو بھی، اس محفل کو ایک حقیر سی کوشش کر کے باقی دوستوں کے ہمراہ انعقاد کرنے کا ایک چھوٹا سا وسیلہ بنایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ سال 2026 میں جیم خانہ میں جو ایک مثبت تبدیلی کا عمل شروع ہوا، اس کے لیے ہم نے یہ خواہش کا ایک دوسرے سے اظہار کیا کہ ہم اپنی باقاعدہ تقریبات کا آغاز خدا تعالیٰ بزرگ و برتر کی حمد، محفل نعت اور مناجات سے کریں، اور اس کی عملی تفسیر آج آپ کے سامنے ہے۔ معزز خواتین و حضرات، نعت بہترین ذریعہ ہے اپنے رب کو پانے کا۔ میں نے عرض کیا کہ نعت بہترین ذریعہ ہے اپنے رب کو پانے کا، کیونکہ سرکار ختمی المرتبت سید الانبیاء کی شان محبت سے بیان کرنا یہ رب العزت کا کام ہے، اور وہی حکم دیتا ہے اپنی مخلوق کو کہ تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرو۔ اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ میرا یہ ایمان ہے کہ جو بھی حضور کا نام نامی دل سے، محبت سے، الفت سے لیتا ہے، وہ ایک طرح سے اپنے نام کو بلند کر رہا ہوتا ہے۔ اس نام کی بلندی کی عملی تفسیر ایک سفیر عشق کی روح میں آپ کے سامنے ہے۔ حضرت سید فصیح الدین سہروردی، جنہوں نے فروغ حمد و نعت و مناقب کے حوالے سے 50 سال سے زیادہ عرصہ خدمات سر انجام دی، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کریا کریا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بڑی محبت سے بیان کیا، اور آپ کو جو فیض نبی کریم کے وسیلہ سے ان کی طرف سے جو عطا ہوا، آج پوری دنیا کے مسلمانوں کی نبی پاک کے عاشقوں کی آپ سے محبت اور آپ سے الفت مثالی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نبی پاک کے ذکر کا اس کا فیض ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ جب حضرت سید فصیح الدین سہروردی 6 ماہ کے تھے، اپنی والدہ بزرگوار کی گود میں تھے، تو ایک مرد قلندر سید قلندر علی شاہ نے آپ کو اپنی گود میں لے کے فرمایا کہ یہ بچہ مشرق بولے گا، یہ بچہ مغرب بولے گا۔ الحمدللہ آج تک کوئی نعت خوان
جو اتنے ممالک میں رسول کریم کے ذکر کو بیان کر چکا ہو، شاید کسی اور کو یہ سعادت حاصل نہیں۔ نبی پاک اور ان کے گھرانے سے آپ کی محبت ماشاءاللہ مثالی ہے۔ آپ نے بہت سے گمگشتہ شاعران کو اپنی خوش لحانی سے ایک نئی زندگی دی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کا ہر بچہ آپ کی پنجتن پاک کی شان میں پڑھی گئی منقبت کو اپنے ہمیشہ دل کے قریب رکھتا ہے، جس کا مطلع ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ شاید آپ میں سے بہت کم لوگوں کو اس بات کا ادراک ہوگا کہ آپ کے اس کلام کو پڑھنے اور اس کلام کو لکھنے میں 40 سال کا عرصہ شامل ہے۔ 1956 میں ایک پاکستان سے گئے ہوئے پاکستانی جناب یوسف قمر صاحب نے، برمنگھم میں وکیل تھے، انہوں نے یہ منقبت تحریر کی، اور 1996 میں جناب حضرت سید فصیح الدین سہروردی نے اسے پڑھ کے ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ ایک اور جو انہیں اسی منقبت کی نسبت سے ایک بہت اعلیٰ ایک کامیابی، ایک کامرانی عطا ہوئی کہ جب یہ منقبت 1956 میں لکھی گئی تو اس کا مقطع نہیں لکھا گیا تھا۔ جناب سید فصیح الدین سہروردی کی فرمائش پر اس منقبت کے خالق جناب یوسف قمر صاحب نے 1996 میں ان کے روبرو بغیر سوچے اس کا مقطع عطا کیا کہ میں قمر ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بلا ہے کیا، وہ ہیں بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا ایک گدا، میرا پنج تن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام۔ میں اگر اپنے دل کے جو جذبات ہیں ان کا نہایت تفصیل سے اظہار کرنا شروع کروں تو شاید یہ بہت اس کے لیے وقت درکار ہوگا، مگر حضور آپ نے جو یہ کتاب تحریر فرمائی اور اللہ نے مجھے یہ سعادت عطا کی کہ آپ نے سب سے پہلے وہ مجھے عطا فرمائی، اور آپ نے اس قلم سے لکھ کے وہ مجھے عطا فرمائی کہ جو روضہ امیر المومنین سید علی علیہ السلام سے جو قلم مس ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بے شر، یہ میرے لیے میں سمجھتا ہوں آپ نے بہت بڑا میرے لیے مجھ پہ احسان کیا، شاید میں اس قابل نہیں ہوں۔ اپنی اس خوبصورت کتاب میں آپ نے انتہائی سادگی سے ایک عام مسلمان کے لیے، ایک میٹرک پاس اس کو بڑے آرام سے سمجھ سکتا ہے، آپ نے نعت خوانی کی ترویج میں اہم اور کلیدی کردار پہ لکھا، محفل سماع پہ لکھا، داتا صاحب پہ لکھا، سلسلہ سہروردیہ پہ لکھا، مرثیہ نگاری پہ لکھا، مراد رسول پہ لکھا، یوم عاشور پہ لکھا، امام حسن پہ لکھا، کراچی کی نعت خوانی پہ لکھا، حدیث ثقلین پہ لکھا، محرم الحرام اور شہادت امام حسین پہ لکھا، اقربا پروری پہ لکھا، نعت کی برکات پہ لکھا، حضرت لال شہباز قلندر پہ لکھا، سید علی المرتضیٰ پہ لکھا، حضور کی نسبتوں پہ لکھا، تصوف و روحانیت اور صوفیزم پہ لکھا،
نگاہ عشق و مستی پہ لکھا، کثرت اور قلت کا حیران کن تناسب بڑی خوبصورتی سے آپ نے بتایا۔ حضور، میں نے کل گزارش کی تھی کہ ہر شخص راز کو راز رکھنے کا حوصلہ نہیں رکھتا، اور جو ہر کسی پہ منکشف ہو جائے وہ راز نہیں ہوتا۔ آپ کو اللہ نے یہ خوبی عطا کی کہ آپ اس کی رحمتوں کے رازوں کے امین ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ میں یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب میں آپ نے جو آپ نے جو منظوم کلام پیش کیا، اسلامی تاریخ میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ پہ بہت کم لکھا گیا۔ آپ نے بڑی محبت سے یہ لکھا کہ پیکر عز و عطا خدیجۃ الکبریٰ، زوجائے مصطفیٰ خدیجۃ الکبریٰ، تو نے اسلام کو جلا بخشی، حق کی روشن ضیاء خدیجۃ الکبریٰ۔ حضور، جب میں آپ کے پاس سے گیا، آپ یقین کریں آپ کے کچھ شعر وارد ہوئے، اپنے گھر تک پہنچنے تک مجھے نہیں پتہ چلا کس دنیا میں ہوں۔ آپ نے فرمایا در حسین پہ حاضر غلام ہو جائے، در حسین پہ حاضر غلام ہو جائے، قدم قدم پھر اپنا سلام ہو جائے، لبوں پہ نام رہے کربلا کے پیاسوں کا، یہی سخن یہی حرف کلام ہو جائے، امام حق کے تعلق سے اے خدا اب تو جہاں میں امن کا قائم نظام ہو جائے۔ آپ کیوں نہ ایسا لکھیں، خدا نے جن والدین سے آپ کو نسبت دی، حضرت سید محمد ریاض الدین سہروردی، جنہوں نے کسی زمانے میں کیا خوب لکھا کہ پیش ہوگی، کیا منظر پیش کر رہے ہیں قیامت کا، منظر پیش کر رہے ہیں اگلے جہان کا، پیش ہوگی جو اپنی فرد عمل ہم دیکھ اسے شرمائیں گے، وہ سارے گناہ دھو ڈالیں گے جب ابر کرم برسائیں گے، فردوس کی ہر ایک نعمت کی تکمیل اس نعمت پر ہوگی، جب آ کر خلد نشینوں کو وہ اپنا جمال دکھائیں گے، سنتے ہیں کہ جنت کی ہر شے سامان طرب بن جائے گی۔ دیکھیں ایک شاعر کی، ان کے والد صاحب کی تڑپ کہ جنت کی نعمتوں میں وہ کیا اپنے لیے تلاش فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ جنت کی ہر شے سامان طرب بن جائے گی، لیکن ریاض خستہ جگر ہم نعت سے دل بہلائیں گے۔ حضور، آپ نے بڑی مہربانی کی، آپ کی غزل کے ایک شعر کو میں بہت دیر سوچتا رہا۔ کسی نے مجھ سے کہا، میں اپنا ذاتی واقعہ بتاتا ہوں، ابھی سرکار نے مجھے عطا کیا کہ میں اس الیکشن سے تھوڑا عرصہ پہلے 3 دنوں کے لیے عمرہ کے لیے گیا، نبی پاک کے روضے کی زیارت حاصل کی۔ کسی دوست نے کہا کیا تو نے اپنے الیکشن کے لیے دعا کی؟ میں نے کہا یار الیکشن تو بڑی چھوٹی چیز ہے، ان کی نظر کرم کے سامنے دنیا کی بادشاہی کی کوئی حیثیت نہیں، وہاں کس کو الیکشن کا یاد رہتا ہے۔ حضور، آپ نے جیسے فرمایا کہ مسند فقر کے آگے سکندری کیا ہے، مسند فقر کے آگے سکندری کیا ہے، نہ ہو جو تیری توجہ تو دل بری کیا ہے۔ حضور، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے اس راولپنڈی جیم خانہ کلب کو، جس کو ہم اس کلب کے تمام ممبر ایک کریڈیبل فیملی انسٹیٹیوشن بنانا چاہتے ہیں، اس کی بسم اللہ کا آغاز آپ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔